بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بیوی روٹی لگا رہی ہو یا چولہے پر سالن بنا رہی ہو، خاوند بلائے تو پھر بیوی کیا کرے، بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ آئیے میرے بھائیوں بہنوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اگر کامیابی ملنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہمیں اسباق دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہے کہ اس پہاڑ سے پتھر اٹھا اور فلاں پہاڑ پر لے جا، تو وہ بیوی اپنے خاوند کا کہنا مانے، یہاں سے پتھر اٹھا کر وہاں لے جائے، اور پھر خاوند کہے وہاں سے پتھر اٹھا اس پہاڑ پہ لے آ، پھر اس پہاڑ سے پتھر اٹھا اس پہاڑ پہ لے جا، تو فرمایا کہ خاوند کی تابعداری کرے، خاوند کا کہنا مانے، اسی کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاوند آپ کو پہاڑوں پر لے جائے گا۔ یہ حدیث مبارک سن کر، یہ فرمان سن کر آپ کو پہاڑوں پر لے جائے گا اور آپ سے وہ کام کروائے گا۔ یہ آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ خاوند کا آپ کے اوپر اتنا حق ہے کہ اگر خاوند یہ بھی کہہ دے تو خاوند کا حکم نہیں ٹالنا چاہیے۔ جب آپ کسی معاملے کے اندر اپنے خاوند کی دل آزاری نہیں کریں گی، خاوند کا کہنا مانے گی، خاوند کو خوش رکھے گی، تو وہ بھی تیرے لیے پھول توڑ کر لے کر آئے گا، وہ بھی تیرے لیے کھانا لے کر آئے گا، تیرے لیے کپڑے لے کر آئے گا، تیرے لیے جوتے لے کر آئے گا، وہ پوری زندگی تیرے لاڈ پورے کرے گا، وہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، سردی کے اندر، گرمی کے اندر، پہاڑوں کے اندر، بڑی بڑی کانوں کے اندر، موت کے منہ کے اندر رہ کر بھی وہ آپ کے لیے کما کر لائے گا۔ آپ چار دیواری کی ملکہ ہیں، آپ گھر کی ملکہ ہیں، اللہ نے آپ کو کتنا عزت دی ہے، تو فرمایا اپنے خاوند کی فرما بردار بن کر رہے گی، اپنے اس دنیا والے گھر کو، خاوند کی فرما بردار بن کر اپنے اس دنیا والے گھر کو آپ جنت کا نمونہ بنا سکتی ہیں۔ آپ کے اندر خیر آ سکتی ہے، برکت آ سکتی ہے، رحمت آ سکتی ہے۔ ذرا آپ اپنا، میری بہن، قبلہ درست کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خاوند ظالم ہو، اگر وہ ظلم کرے گا خاوند تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مرد اور عورتوں کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ میری امت کے لوگ، مرد عورتیں اپنے گھر کے اندر اچھے طریقے سے رہیں گے تو اللہ ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ تو فرمایا اگر بیوی روٹی لگا رہی ہے، بیوی سالن پکا رہی ہے، تو اس کو خاوند بلا لے، تو فرمایا روٹی کو وہیں رہنے دے، سالن کو وہیں رہنے دے، اس کام کو بند کر دے، اس کو وہاں رکھ دے۔ پہلے اپنے سر کے تاج، اپنے شوہر، اپنے خاوند کی خدمت کے اندر آ جائے اور کہے کیا حکم ہے میرے لیے۔ جب میری بہن، میری بیوی، میری ماں اس طرح کا رویہ رکھے گی تو خاوند کا دل بھی خوش ہوگا اور خاوند تیرے لاڈ کو پورا کرے گا۔ تو فرمایا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خاوند کی خدمت کے اندر آ جائے۔
اپنے خاوند کی تابعدار بن جائے، اپنے خاوند کے قدموں میں آ جائے، اپنے خاوند کے حکم پر، اپنے خاوند کی آواز پر لبیک کہے۔ تو فرمایا جس عورت کو کسی خاوند نے بلایا وہ اس کے بستر پر نہیں آتی تو پوری رات اس عورت کے اوپر رب کی لعنت برستی رہتی ہے، وہ لعنت کے حصار میں ہوتی ہے، رحمت کے حصار میں نہیں ہوتی۔ وہ عورتیں اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتی ہیں جو اپنے خامدوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر کو جو بیوی خوش رکھتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی حصار کے اندر ہوتی ہے۔ جو اپنے خامد کو ناراض چھوڑتی ہے پوری رات وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر لعنت کے حصار میں رہتی ہے۔ اگر کوئی میری بہن، اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر رہوں تو فرمایا اپنے خاوند کی فرما بردار بن کر رہے گی تو اللہ اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے۔ تو فرمایا جب خاوند بلائے تو خوشی خوشی اپنے خاوند کے پاس آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے، بہترین عورت کی خصلت، بہترین عورت کی نشانی بتائیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بہترین ہے، وہ خاتون بہترین ہے جس کو اس کا خامد بلائے اور وہ اپنے خامد کے حکم پر آ جائے۔ جو عورت اپنے خامد کو خوش رکھتی ہے، جو عورت اپنے خامد کو خوش رکھتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔